اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ آج حشرہ رحمت اپنے اختتام کو پہنچا، حشرہ مغفرت کی ابتدا ہو رہی ہے، اور آج کے مبارک دن میں ہم نے مغفرت کے حوالے سے چند چیزوں کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں، مغفرت کا بیسیکلی تعلق عبادت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت کے ساتھ ہے۔ جس طرح حشرہ رحمت کے اندر ہم نے اور میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں آوازیں دیتی رہی اور ہمیں نوازنے کو تیار رہی، لیکن شاید کہ ہم نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ ہم میں سے چند ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے استفادہ حاصل کیا، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے استفادہ حاصل نہیں کر سکا۔ لیکن ایک چیز بڑی کامن ہے جو آپ کے بھی ذہن میں آ رہی ہوگی اور میرے ذہن میں بھی آ رہی ہے، اور اکثریت جو ہے وہ بارہا مرتبہ ہم جب دو سے ملتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ایک بات بڑی سننے کو میسر آتی ہے کہ عبادات کے اندر وہ لذت محسوس نہیں ہوئی انہیں جو ہونی چاہیے تھی۔ عبادات کے اندر آج تو شیطان بھی موجود نہیں، شیطان بھی بند ہے، لیکن عبادت پھر بھی وہ عبادت کے اندر چند ایسی غفلتیں برتتے ہیں، عبادت کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو رہا۔ یاد رکھیں، مغفرت کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، مغفرت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے ساتھ ہے، اور جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل نہیں کریں گے، اس کی عبادت نہیں کریں گے، اس کی ریاضت نہیں کریں گے، اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منور نہیں کریں گے، اپنی شب و روز کا جو اندھیریاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روشن نہیں کریں گے، اب تک آپ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ نہ اس کی رحمت میسر آ سکتی ہے آپ کو، اور نہ ہی وہ آپ کی مغفرت فرمائے گا۔ مغفرت کے لیے آپ کو اور مجھے مشقت کرنی ہے، اور مشقت وہ عبادت کی صورت میں ہے، اور عبادت دین کی بنیاد ہے، عبادت اسلام کی بنیاد ہے، اور عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی ایک بنیاد ہے، اور اس کے علاوہ آپ اور میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی سے مغفرت بھی نہیں لے سکتے اور نہ ہی اس کی رحمت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کون سے ایسے اعمال ہیں یا کون سی ایسی وجہ ہیں کہ جن کی وجہ سے عبادت کے اندر خلل واقع ہوتا ہے۔ میں نے بہت سارے مشاہدات کیے، بہت ساری کتابوں کو کھنگالا، دیکھا، لیکن ان کے اندر مجھے 3 چیزیں ایسی ملی کہ جن کو دیکھ کر آپ اور میں اگر ہم روزمرہ زندگی کے اندر غور کریں تو انہی 3 چیزوں کی وجہ سے آپ کی اور میری عبادت چھوٹ جاتی ہے، عبادت کے اندر خلل واقع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رحمت لینے میں ہمیں دقت محسوس ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت کے درجے میں یا مغفرت یافتہ لوگوں میں شامل تو فرمانا چاہتا ہے، وہ تو ہر لمحہ چاہتا ہے، لیکن آپ اور میں مغفرت یافتہ لوگوں میں سے دور ہو جاتے ہیں۔ ان میں جو تجربے میں آئی جو پہلی چیز ہے وہ نفس ہے۔ انسان کا نفس ایسا ہے جو انسان کو غفلت دلاتا ہے، انسان کا نفس ایسا ہے جو انسان کو عبادت کے لیے تیار نہیں ہونے دیتا، عبادت کی طرف نہیں جانے دیتا، عبادت کے اندر وہ رکاوٹ بنتا ہے، عبادت کے اندر وہ خلل پیدا کرتا ہے۔ اس طرح نفس کے ساتھ مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ جب آپ نے اور میں نے نفس کے ساتھ مقابلہ کر لیا اور نفس سے اپنی جنگ آپ جیت کے میں جیت گیا، تو تب جا کے ہم مغفرت یافتہ لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اب نفس یہ چاہتا ہے کہ بندہ عبادت نہ کرے، نفس یہ چاہتا ہے کہ آپ تراویح کی نماز ادا کریں، نفس کہتا ہے نہیں، تراویح کی نماز نہ ادا کر، آرام کر۔ نفس کہتا ہے تم بھوک پیاس کو برداشت کر ہے، لیکن نفس کہتا ہے نہیں، تو صحتیاب ہو، کھانے پینے کا اور پانی کی لذتیں محسوس کر۔ اسی طرح نفس یہ چاہتا ہے کہ وہ انسان فارغ ٹائم میں بیٹھ کر جب اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، نفس کہتا ہے نہیں، موبائل کو دیکھ، فلمیں ڈرامے دیکھ۔ یہ نفس کی خواہشات ہے، آپ نے اور میرے نفس کے مخالف کرنا ہے۔ حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بستر کی تشریف لے جاتے، رات کو آرام کرنے کی غرض سے جب بستر کے قریب جاتے، تو آپ اپنے بستر پر ہاتھ پھیرتے اور ہاتھ پھیر کر خدا کی قسم اٹھاتے، فرماتے کہ اے بستر، تو ہی نرم ہے، تیرے اندر سکون تو موجود ہے، لیکن تجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جنتی بچھونوں کے اندر نرمی رکھی ہے، جنتی بچھونوں کے اندر وہ آرام رکھا ہے، جنتی بچھونوں کے اندر سکون رکھا ہے۔ اسی طرح حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے 50 سال تک بستر پر اپنی کمر نہیں لگائی، ساری رات جب رات کا وقت ہوتا تو آپ عبادت کے لیے مصلی بچھا لیتی ہیں اور اللہ کے حضور
عبادت اور ریاضت کے اندر مشغول ہو جاتی، اس قدر اللہ کریم کو یاد کرتی۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ ساری رات قرآن شریف کی تلاوت کرتے گزار دیتی، اور جب صبح کا وقت قریب ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اسی مصلی پر ہی لیٹا کرتی تھی، اور ساتھ ہی پھر نماز فجر کا وقت ہوتا تو آپ اٹھ کر نماز فجر کو ادا کر لیتی۔ تو یوں آپ اور میں دیکھیں ہمارے سلف و صالحین نے بھی کس انداز سے اپنے نفس کے ساتھ جنگ کی، اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کیا، اپنے نفس کی مخالفت کی۔ اگر آپ اور میں اپنے نفس کی مخالفت نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کی قربت کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ نفس کی مخالفت نہیں تو ہم مغفرت یافتہ لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح بہت ساری ہمارے سامنے مثالیں سامنے آتی ہیں۔ نفس چاہتا یہ ہے کہ وہ بندہ انسان سکون کرے، نفس یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سکون کی طرف جائے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہو جائے، نماز روزے سے دور ہو جائے، اور تمام معاملات زندگی سے وہ پیچھے ہٹ جائے۔ اگر انسان نفس کی سننا شروع کر دے تو دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کو بہت سارے نقصان اٹھانے پڑ جاتے۔ اب اس کے اندر جو دوسرا علاج ہے، جو دوسری چیز جو میسر آتی ہے، ہمیں دیکھنے کو نظر آتی ہے، وہ صبر ہے۔ اور رمضان مبارک کا برکت والا مہینہ آپ کو اور مجھے صبر ہی تو دلاتا ہے۔ جی یہ صبر ہی کے لیے تو آیا ہے، صبر کا احساس دلانے ہی تو آیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کر بے صبر ہو جاتا ہے، ذرا بھوک نے ستا دیا تو صبر کا دامن اس نے چھوڑ دیا، پیاس نے ستایا صبر کا دامن چھوڑ دیا۔ اسی طرح مختلف مقام پر طرح طرح کی چیزیں اب جب وہ بندہ دیکھتا ہے تو وہ صبر کے دامن سے کو چھوڑ دیتا ہے، صبر کے دامن سے وہ وابستگی جو اس کی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب صبر کا دامن ٹوٹ جاتا ہے پھر ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے انحراف کر لیتا ہے، اپنی رحمت کا حصہ اسے عطا نہیں کرتا۔ جیسے کہ ہمارے سامنے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے واضح الفاظوں کے اندر کہ رب کبھی تمہیں آزمائے گا بھوک سے، پیاس سے، اور کبھی مال کی کمی سے۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تفصیل بہت لمبی ہے، لیکن مفہوم کلام کچھ یوں تھا جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا، اور آخر میں پھر رب نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس خوشخبری سے کیا مراد ہے؟ اس خوشخبری سے بہت ساری محدثین نے اپنی طویلیں لکھی، لیکن ان میں سے ایک بات جو میرے سمجھ میں آئی، اس خوشخبری سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے، اپنے محبوب بندوں میں اسے چن کر قریب کر لیتا ہے۔ جس طرح ہمارے سامنے صبر کے حوالے سے، استقامت کے حوالے سے بہت ساری مثالیں سامنے دکھائی دیتی ہیں۔ صبر کا اگر پہلو دیکھنا ہو تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کی زندگی کو دیکھیں، آپ کے کردار کو دیکھیں۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور جانا رحمت کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے کے گئے، اور واپسی پہ جب آپ تشریف لے کے آ رہے ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ پڑاؤ کیا رات گزارنے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان جو حضور کے ساتھ موجود تھے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ایسا ہے کہ جو آج رات پہرا دے گا؟ دو صحابی کھڑے ہو گئے، ایک انصاری اور ایک مہاجرین میں سے کھڑے ہوئے۔ اب دونوں نے آپس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حاضر ہیں، آج رات ہم اس کا رات کا پہرا دیں گے، ہم غلاموں کے درمیان کھڑے ہوں گے ان کی حفاظت کے لیے۔ اب رات جب گزرتی ہے، رات کا کچھ حصہ گزرتا ہے، اب دونوں نے مشورہ کیا کہ چلو آدھی رات تم سو جانا، میں ابتدائی رات میں جو ہے وہ حفاظت کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، اور اس کے بعد جب ابتدائی حصہ گزر جائے گا پھر میں سو جاؤں گا اور تم کھڑے ہو جانا۔ یوں روایات کے اندر ملتا ہے۔ تو اب انصاری صحابی جو تھے وہ کھڑے ہو گئے اور مہاجرین کو حکم دیا کہ آپ سو جائیں، مہاجرین جو صحابی تھے۔ اب انصاری صحابی جب رات کا وقت ہوا تو آپ نے مصلی بچھا لیا اور اللہ رب العزت کے ہاں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ روایت کے اندر آتا کہ آپ جب سورہ رحمان یا غالباً سورۃ کہف کی تلاوت کے لیے آپ شروع ہو گئے، آپ نے تلاوت کرنا شروع کر دی، اچانک دشمن جو اسلام دشمن سے، جو دین مخالف تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے، کفار تھے، ان میں سے ایک بندہ سامنے ہوا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ خیمے لگے ہوئے، ایک شخص باہر نماز کی حالت میں کھڑا ہے، اس نے تیر برسانا شروع کر دیے۔ اب پہلا تیر جب اس نے برسایا تو اس انصاری صحابی کے
پشت میں آ کر لگا، لیکن آپ نے اف تک نہ کی اور اپنی نماز کو جاری رکھا۔ اسی طرح دوسرا تیر جب نکلا اور آپ کے جسم میں مبارک میں آ کے پیوست ہو گیا، آپ نے اف تک نہ کیا۔ پھر تیسرا یوں ہی تیر آتا ہے اور آپ کے جسم میں پیوست ہوتا ہے، لیکن آپ نے اف تک نہ کی، یوں ہی اپنی نماز کو جلدی سے مکمل کیا۔ اب یہاں پر جو نماز کے اندر جلدی تھی یہ ڈر کی وجہ سے نہیں تھی، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا۔ یہ نماز کے اندر جلدی جو تھی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کی حفاظت کے لیے تھی، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میری اپنی خیر ہے، لیکن میں چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے معپور ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دشمن حضور تک پہنچ جائے۔ اب جب آپ نے نماز کو مکمل کیا اور دوسرے اپنے ساتھی کو جگایا اور جگا کر کہا کہ دشمن جو ہے وہ ہمارے قریب آ گئے، اب جب وہ دونوں اٹھ کر انہوں نے ان دشمنوں کا مقابلہ کیا، اور یوں وہ تو بھاگ گئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے جسم کے اندر اس قدر تیر پیوست ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ جو مہاجرین صحابی تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے بتایا نہیں آپ کے جسم پر تیر آ کے پیوست ہو گیا، اور آپ نے خبر تک بھی نہیں کی، مجھے جگایا تک نہیں ہے۔ کہا میں نماز کے اندر کھڑا تھا، جب ایک تیر لگا تو میں نے برداشت کر لیا، دوسرا لگا برداشت کر لیا، تیسرا لگا برداشت کر لیا۔ جلدی کرنا مقصد یہ تھا کہ میں نماز کے اندر جو میں نے جلدی کی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حوالے سے کی، تاکہ حضور کی حفاظت معمور ہو۔ پھر انہوں نے قسم اٹھائی، کہا اللہ پاک کی قسم کر کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ نہ ہوتی تو میں نماز اس وقت تک ختم نہ کرتا جب تک میری جان نہ چلی جاتی۔ اب دیکھیں صبر و استقامت کا پہاڑ، صبر و استقامت کی ایک اہم ترین مثال آپ کے اور میرے سامنے آئی۔ جسم میں تیر لگ گیا، آپ کو اور مجھے سوئی چبھ جائے تو ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے، لیکن جسم میں تیر پیوست ہو گیا، آپ نے نماز کو ترک نہیں کیا، اپنے نفس کی نہیں مانی، اللہ رب العزت کا جو حکم تھا اس کو مانا۔ اب تیسری بات ہمارے سامنے جو آتی ہے، جو انسان کو جو ایسی بات ہے جو عبادت کے اندر رکاوٹ پیدا کرتی ہے، عبادت کے اندر خلل پیدا کرتی ہے، وہ شیطان ہے۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو شیطان کا جو ہمارا عذر ہوتا ہے کہ شیطان کی وجہ سے ہم عبادت کے اندر رکاوٹ آتی ہے، شیطان کی وجہ سے ہم عبادت نہیں کر سکتے، جو تیسرا پہلو آپ کو اور میرے سامنے آتا ہے وہ شیطان کا آتا ہے۔ اور شیطان آج رمضان مبارک کے اندر کھلا اعلان ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایسے شیطان جو عبادت کے اندر خلل واقع کرتے ہیں، ایسے شیطان جو عبادت کے اندر انسان کو، مومنین کو روکتے ہیں، ان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ تو الغرض جو شیطان پورا سال آپ کے اور میرے ساتھ وہ ہم ساری بات ہے کہ جب آپ اور میں نفس کی مانتے ہیں، پھر شیطان کی پیروکاری کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو وہ اس قدر اپنی عادات ہمارے اندر پیوست کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ موجود تو نہیں ہوتا لیکن اس کی عادات ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں۔ کس طرح؟ جیسے نماز کے اندر سستی کرنا، یہ شیطان ہمیں پورا سال سکھا رہا ہوتا ہے اور ہم اس کی پیروکاری کر رہے ہیں، نماز ہم نے لیٹ پڑھنی ہے یا تو پڑھنی نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو ہم نے نہیں کرنے ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن وہ شیطان کی وجہ سے پورا سال ہم نہیں کرتے، اور پھر جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، جب ہمیں عبادت کرنی ہوتی ہے، جب ہمیں اللہ کی قربت حاصل کرنی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ عادات ہمارے اندر پیوست ہوتی ہیں، جلدی چھوٹ نہیں سکتی۔ اب رمضان مبارک کے اندر یہ جو مغفرت کا عشرہ شروع ہوا ہے، اس عشرے کے اندر آپ نے غور کرنا ہے، آپ نے فکر کرنی ہے کہ یہ تین خصلتیں اگر آپ کے اندر موجود ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل نہیں کر سکتے، اس کے مغفرت یافتہ بندوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اگر ان تین چیزوں سے آپ نے انحراف کر لیا، ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو اپنے بیزار کر لیا اور ایکٹیو کر لیا، اور آپ سمجھ لیں انشاءاللہ عز و جل ان تین چیزیں جو میں نے بیان کی جو عبادت کے اندر رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، ان چیزوں کو آپ نے اپنے آپ سے دور کر دیا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے آپ مغفرت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی قربت بھی عطا کرے گا اور اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں شامل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا گزار ہوں، مالک آپ کو اور مجھے یہ رمضان مبارک کی برکت والی ساعتوں کے اندر اپنی خیر طلب کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور اپنی مغفرت یافتہ بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ عز و جل میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں،
وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکے وہ چاندی سمٹے نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکے وہ چاندی سمٹے نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ یہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے، جہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ کا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا سے گئے جو ایڑی رگے کے، یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کے۔ وہ ننھا سا سے گئے جو ایڑی رگے کے، یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کے کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رن میں جانے کو دل چاہتا ہے۔ ایسا کوئی محبوب
ہوگا نہ کہیں ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے اور ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے جو کہ تیرے لب پہ نہیں ہے جدو دن حشر دے سوال ہون گے جدو دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے کہ جنتانوں جاوے گی سواری آپ دی جنتانوں جاوے گی سواری آپ دی تے اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے اگے حضرت بلال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے کہ اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے کہ جڑے رہندے پڑھدے درود آپ تے جڑے رہندے پڑھدے درود آپ تے
जन्नतां च मुस्तफा दे नाल होणगे जन्नतां च मुस्तफा दे नाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे कि तेरे पासे लानती यजीद होवेगा तेरे पासे लानती यजीद होवेगा साडे पासे फातिमा दे लाल होणगे साडे पासे फातिमा दे लाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे कि जदों आए हैदरे करार वेखना जदों आए हैदरे करार वेखना पीछे पीछे गौस अब्दाल होणगे पीछे पीछे गौस अब्दाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे जदों दिन हशर दे सवाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे।